السلام علیکم. السلام. کون بول رہے ہیں حضرت؟ میرا اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی کیا بول رہے ہیں حضرت؟ صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ذرا تعارف کرا دیں. محمد وسیم. محمد وسیم. وسیم صاحب بول رہے ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ رامپور سے. اگر میں اپنا نظریہ پیش کرنے کے بجائے آپ کو کچھ حوالہ پیش کر دوں، میں اپنا خیال اور اپنا نظریہ پیش کرنے کے بجائے اگر آپ کو حوالہ دے دوں اور آپ خود فیصلہ کر لیں تو کیا خیال رہے گا آپ کا؟ اچھا رہے گا، یہی تو پوچھ رہا ہوں. اچھا رہے گا نا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت صاحب کو صحیح مانتا ہوں. جی 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 کیا بول رہے ہیں؟ ذرا آواز. اعلیٰ حضرت صاحب کو صحیح مانتا ہوں. ٹھیک ہے. جی جی وہ ٹھیک ہے. عاشق رسول مانتا ہوں. ہاں اور ہاں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو آپ نے بھی کیا آپ نے جس بندے کو قبر پرست کہا، جی آپ ثابت کر سکتے ہیں یہ قبر پرست ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ ذرا صاف صاف بولیں. اعلیٰ حضرت صاحب کی عقیدت رکھنا کیسا ہے آپ بھی بتا دیں. وہ دیکھیں عاشق رسول تھے. یہ دیکھیں کچھ میں آپ کو دیکھو میری بات نہ میری بات معتبر ہے آپ کے نزدیک، نہ آپ کی بات معتبر ہے میرے نزدیک. ٹھیک، اگر میں آپ کو آپ کے علماء کی بڑی جماعت سے، جس کو اہل سنت کے بڑے علماء طبقہ میں مانا جاتا ہے، ان سے ثابت کر دیا. دیکھیں یہ میں نے حوالہ بھیج دیا آپ کو. اسی لیے بول رہا ہوں کہ میں آپ کو فون کال کر دوں، لیکن آپ مان نہیں رہے ہیں. جی کر دو، فون کال کریں. ہاں 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 جی وسیم اختر صاحب بول رہے ہیں. ہیلو ہیلو آواز آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہاں آواز آ رہی ہے. اچھا آپ وسیم اختر صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں. جی ہیلو جی جی ابھی کوئی اور اٹھایا تھا فون. نہ فون میں نہیں کر رہا. آواز کچھ الگ کیا آ رہی تھی. میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں تو یہ جو دیکھیں آپ کہیں گے نہ آپ کی بات معتبر ہوگی نہ میری بات اپنی طرف سے معتبر ہوگی. جو علماء کی کتاب ہوگی، ٹھیک ہے، وہی جو اصل میں معتبر ہوگی، برابر نا؟ جی تو اگر آپ اسلام دلیلیں رکھتے آپ دلائل دیں، جی میں ضرور قبول کروں گا. کیا بول رہے ہیں؟ اگر دلیلوں کے ساتھ آپ کی بات ہوگی نہیں تو بالکل، ضرور اعتبار ہوگی. آپ شاید مجھے پہچانتے ہیں اور جان بوجھ کر کے آئے ہوں گے شاید. میں آپ کو دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ جی تو میں نے آپ کو حوالہ بھیج دیا، دیکھیں آپ. جی بتائیں. دیدی آپ کے پرسنل حوالہ بھیج دیا ہے میں. اس میں واٹس ایپ پر. ہاں حسام الحرمین، آپ لوگ پہچانتے ہیں حسام الحرمین سے، ہے نا؟ احمد رضا صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، نہ میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت دیکھا ہے، برابر ہے نا؟ تو آپ پہچانتے ہیں آپ کے اعلیٰ حسام الحرمین سے، ٹھیک ہے؟ تب حسام الحرمین کے متعلق میں نے آپ کے ایک حوالہ بھیج دیا ہے، اور ایک حوالہ بھی دے رہا ہوں، رکیں. حسام الحرمین کے متعلق ایک کتاب ہے ضیاء پاسی یا ضیاء کاری، ظہور احمد جلالی صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے، دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، اگر عبارت غلط ہو یا جھوٹ بولوں تو مجھے بولنا آپ. صفحہ نمبر 10 پر لکھ رہے ہیں: اب پیر صاحب کی دیکھا دیکھی ہمارے ملک کے اندر ایک پورا طبقہ علماء کا وجود میں آ چکا ہے. یہ طبقہ دیگر تمام اعمال و عقائد میں پکا بریلوی ہے اور سنی بریلوی اجتماعات میں شرکت کرتا ہے. اس طبقے کو بھی امام احمد رضا بریلوی کا یہ فتویٰ کفر قبول نہیں، یعنی حسام الحرمین، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان طبقہ ایک بڑا طبقہ ہے جو بریلوی علماء جو اہل سنت ہے اور سنی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اس کو بھی احمد رضا صاحب کے فتویٰ جو علماء دیوبند کے خلاف پیش کیا ہے حسام الحرمین میں، قبول نہیں ہے، برابر نا؟ جی اس
نہیں وہ تو میں آپ کے گھر ثابت کر رہا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے اپنے مسلک میں، یہ ثابت کر رہا ہوں میں. مجھے اس سے اختلاف، میں دلیل پیش کر رہا ہوں، باقی اختلاف کس سے ہے وہ الگ مسئلہ ہے. آپ نے کیا خیال ہے؟ تو جب آپ کے گھر سے ہی آپ کے علماء اپنے اعلیٰ حضرت صاحب کے فتوے کو رد کر رہے ہیں اور حسام الحرمین کو غیر معتبر قرار دے رہے ہیں اس کے فتوے کو. اور دوسرا دیکھیں، یہ دوسرا حوالہ دیا ہے جہان رضا کا، امام اہل سنت نمبر، اس میں لکھا ہے شاہ امام احمد رضا خان بریلوی، نیچے لکھا ہے مدیر عالم محمد منیر رضا قادری. انہوں نے صفحہ نمبر 212 میں لکھا ہے، دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے دستور اساسی میں اراکین مدرسین اور قارئین کے لیے حسام الحرمین کی حرف بحرف تائید شامل ہے. دستور کی یہ ایسی دفعہ ہے جس میں عہدیدار اعلیٰ کو بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، پھر بھی وہاں کے بعض فارغین، کہاں کے؟ اشرفیہ کے، حسام الحرمین پر نظر ثانی کی شدت سے تقاضا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کا اس وجہ سے خلاصہ یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے جی آپ کی چند مخصوص علماء کرام کے خلاف فتویٰ دیا، کفر کا فتویٰ دیا. کس نے؟ اعلیٰ حضرت صاحب نے چند روایتوں کو لے کر کے. آپ ہمارے اکابر کے کفر پر بات کرنے آ رہے ہیں، یا پھر آپ مجھے جو پوچھا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت پر کیا خیال ہے آپ کا؟ جب آپ کا یہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ اس کی جو فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت صاحب نے، ہاں اس فتویٰ کو لے کر کے اعلیٰ حضرت کیا تو خلاف رکھتے ہیں؟ نہیں تو پھر آپ تو اپنے سوال سے ہٹ گئے. آپ نے کہا اعلیٰ حضرت متعلق کیا خیال ہے آپ کا، میں وہ جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ کا خیال میں سمجھ گیا، آپ کا خیال رکھتے ہیں. ہاں آپ کے ہاں ٹھیک جواب. اسی کی بنا پر آپ. اچھا، آپ کے اعلیٰ حضرت نے جی آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو ہمارے اکابر پر فتویٰ دیا ہے اس پر کیا خیال ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں پہلے سنیں نا اگر آپ کہیں وسیم صاحب، ماں باپ، نبی کے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ اگر اتنے موضوع بدلیں گے تو بات تو نہیں ہوگی نا مختصر اس وقت پہ. نہیں تو اسی پر آ رہے ہو نا. تو آپ تو بات میری بات سنیں نا وسیم اختر صاحب، اگر آپ کو ہزاروں موضوع چھڑنا ہے تو پھر بات نہ کریں، کیونکہ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. ایک موضوع پر بات کرنا ہے تو بات کرنا اطمینان سے. آپ اپنا نتیجہ بتا دیں. ہاں، میں آپ نے کہا کہ آپ کے علماء پر فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے متعلق کیا خیال ہے، تو میں نے آپ کے گھر سے فتویٰ ثابت کر دیا کہ حسام الحرمین کو ردے کے ٹوکرے میں ڈال دیا ہے. آپ کے اعلیٰ فتویٰ کو جو ہمارے اکابر پر دیا ہے، ایک تو آپ کے گھر ثابت کیا. اب ہمارے گھر سے دے رہا ہوں میں، ہمارا خیال پوچھ رہے ہیں نا، تو ہمارا خیال تو اتنی اہمیت نہیں رہتا، اتنا اہمیت نہیں ہے ہمارے خیال کو جو ہمارے اکابر کا خیال ہے. اب میں اپنے اکابر کے خیال کو پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ہمارا کیا خیال ہے. ہمارا خیال وہی ہے جو ہمارے اکابر نے کہا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کے متعلق. ایک تو آپ کے گھر سے میں نے ثابت کر دیا آپ کے اعلیٰ حضرت کا مقام، اور ہمارا کیا خیال ہے، ہمارے اکابر کا کیا خیال ہے. ہمارا جو وہی خیال ہمارے اکابر کا ہے. یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ہماری کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اور اس میں حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تقریر موجود ہے. اس کے اندر بہت سارے اکابری تقریر موجود ہے، المہند اور المفند، یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند. ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں تم لوگ اہل سنت کب سے ہو گئے ہو؟ بھائی ہماری کتاب جو ہے عقیدہ، اس میں اہل سنت لکھا ہوا ہے دیوبند کے متعلق. تو اس میں صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہے حضرت شہید مظلوم یعنی اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر 70 وجوہ سے، میں نے حوالہ پہلے بھیج دیے، پڑھ رہا ہوں، اگر غلط پڑھوں تو بتانا مجھے، ٹھیک ہے. اب یہ مت کہنا کہ حوالہ بھیجتے نہیں ہو، اگر غلط یا بھیجے ہو غلط پڑھتے ہو. لکھا حضرت شہید مظلوم رحمۃ اللہ علیہ پر 70 وجوہ سے کفر ثابت فرما کر فقہائے کرام کا اجماعی قطعی فیصلہ قرار دے کر خود احتیاط کی تھی. یعنی ہم اسماعیل دہلوی کافر نہیں کہتے، ٹھیک ہے، جس کی بنا پر خود فقہائے کرام اور اصحاب فتویٰ اعظام کے نزدیک خود مع جملہ معتقدین کے کافر ہو چکے تھے. کون؟ آپ کے اعلیٰ حضرت. ٹھیک ہے، میں نے 2 نظریہ پیش کر دیا ہے. ایک آپ نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، تو میں نے کہا میرا خیال پہلے پیش کر بعد میں پیش کروں. پہلے آپ کے علماء کیا کہتے ہیں. تو حسام الحرمین میں حسام الحرمین کے متعلق آپ کی جو کتاب میں نے بھیج دیا، ٹھیک ہے، یہ اشرفیہ مبارک پور ہے، اس کے فارغین دیوبند نہیں ہوتے نا، آپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرا ظہور احمد جلالی کتاب میں نے پیش کر دیا ہے، جو ان کے نزدیک فتویٰ جو ہے غیر معتبر ہے،
ماننے کے لائق نہیں ہے۔ آپ نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہمارا وہی خیال ہے جو ہمارے اکابر کا ہے۔ ہمارے اکابر کا خیال یہی ہے، فتویٰ یہی ہے، نظریہ یہی ہے کہ آپ کے اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر کے نزدیک جو ہے یہ کافر ہے، وہ اس وصول سے، ٹھیک ہے، اس وصول سے کافر ہے کہ وہ خود اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فتویٰ دیا اور کیا کہا کہ 70 کفر گنایا اور ایسا بنایا کفر کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ جو ہے صاحب شریعت مانتے ہیں اپنے پیر کو، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہے وہ صاحب شریعت، تو اس سے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے مجدد، اور کہا کہ ایسے گندی گالیاں دی ہے اسماعیل دہلوی نے۔ آپ کیا رد کر رہے ہیں کہ جو پنڈت پادری بھی نہیں دیے، یعنی اللہ کے نبی کی توہین گستاخی کی ہے۔ تمہید ایمان میں ہے جو انبیاء کی ادنا گستاخی کرے گا اس کی کسی حال میں توبہ قبول نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس میں لکھ رہا ہے، کس میں؟ تمہید ایمان کے اندر، کہ ہم اسماعیل دہلوی کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو مسلمان کے لیے کیا ہوگا نا؟ جب بریلوی اسماعیل دہلوی کافر کہیں گے تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، بریلوی بھی نہیں کافر نہیں کہیں گے۔ جب بریلوی کافر کہہ رہے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ بریلوی مسلمان نہیں ہے، اور احمد رضا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کیا اور بریلوی کو کافر ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی کی بات تم تو نہیں مانو بریلویوں، کہ ہم اعلیٰ حضرت ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، اس لیے ہم مانیں گے بقول تمہارے کہ عاشق رسول تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی کو وہ مانا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کو مانا، اس لیے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا۔ اللہ کے نبی کو بات کو جو نہیں مانے گا وہ کافر کہے گا۔ اسماعیل دہلوی جو کافر کہے گا اللہ کے نبی کی حدیث اور ان کے قول کا منکر ہوگا، وہ کافر ہوگا، نبی علیہ السلام کا باغی ہوگا۔ دیکھیں یہ میں نے بھیج دیا تمہید ایمان، کیا لکھتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی ہم حکم نہیں کرتے کہ ہمیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے۔ دیکھ لیے، یہ ہے تمہاری حقیقت۔ ہیلو، کیا ہوا جناب؟ ارے بولو تو صحیح، جواب مل گیا نا؟ ماشاء اللہ۔